سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانے میں ملک شام کے گورنر ہیں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ لمبا ہو گیا، کئی دن گزر گئے۔ عیسائی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یوں مسلمانوں کو ہم شکست نہیں دے سکتے، یوں مسلمانوں کو ہم ہرا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ میں نے کہا جس طرح آج پوری دنیا کا کافر جو ہے وہ اکٹھا ہے، چاہے میں نے کہا امریکہ کا رہنے والا، چاہے روس کا رہنے والا، چاہے چین کا رہنے والا، چاہے برطانیہ کا رہنے والا، آج پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہے۔ ہمیں قرآن کہتا رہا اے مسلمانوں، یہود و نصارہ آپس میں تو بھائی بھائی ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ اس وقت بھی عیسائی آپس میں نے کہا سر جوڑتے ہیں، کہنے لگے ہم یوں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں سازش کرنی ہوگی۔ میں نے کہا یہ سازش ہی ہے کہ اللہ اکبر 50 سے اوپر ممالک ہیں مسلمانوں کے، کتنے؟ 50 سے اوپر، ایٹمی طاقت بھی ہیں، لیکن پھر بھی فلسطین کے حق میں کوئی نہیں بولتا۔ اللہ اکبر، کوئی ایک آدھ بیان دیتا ہے وہ بھی رکھ رکھاؤ کے لیے، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائیو، اس وقت کے عیسائی انہوں نے آپس میں بیٹھ کے سر جوڑا کہ مسلمانوں کو یوں لڑ کے ہم شکست نہیں دے سکتے، اچھا کیا کریں؟ کہنے لگے سازش کرتے۔ کیا سازش کریں؟ ہم ان کو جا کے کہتے ہیں کہ تم جیتے ہم ہارے۔ اچھا جب ہم یہ کہیں گے نا، وہ کہیں گے ہمارے لیے قلعے کا دروازہ کھولو، ہم ان کے لیے قلعے کا یہ دروازہ کھولیں گے۔ یہ دروازہ سیدھا بادشاہ کے دربار پہ جاتا ہے اور اس کے دونوں طرف بازار ہے، اس کے دونوں طرف دکانیں ہیں۔ اپنی نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو جمع کرو، برہانہ کر کے آدھا لباس پہنا کے، زیورات سے آراستہ کر کے انہیں ہر دکان کے باہر بٹھا دو۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یہود و نصارہ نے جب بھی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار استعمال کیا ہے، یہی دو ہتھیار استعمال کیے ہیں، یا تو پیسہ یا عورت کو استعمال کیا ہے۔ میں نے کہا آج کیا ہے؟ آج گھر گھر ناچ گانا ہے، آج گھر گھر میرے بھائیوں، ہر گھر کے اندر ٹی وی ہے، ہر گھر کے اندر کیبل ہے، ہر گھر کے اندر ڈش ہے۔ آج میرا نوجوان آپ اس کا موبائل چیک کر کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا کیا بھائیوں، جب بندہ ان چیزوں پہ لگ جائے پھر بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اسے جہاد کی باتیں اچھی نہیں لگتی، پھر اسے دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، پھر وہ کہتے ہیں یہ مولوی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر موت سے ڈر لگتا ہے۔ پھر موت سے کیا لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا آج تباہی پھیر کے رکھ دی۔ میں نے کہا آج بھی کافر نے کتنی محنت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ہر گھر کے اندر ناچ گانے کی محفل سجے گی۔ ہر گھر کے اندر کیا سجے گی؟ ناچ گانے کی۔ جب ہم پڑھتے تھے حدیث پاک تو ہم سوچتے تھے یہ کیسے ناچ گانے کی محفل لگے گی۔ آج دیکھیے ہر گھر میں فلم ہے، ہر گھر میں ڈرامہ ہے، ناچ گانے کی محفل لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، پرواہی کوئی نہیں۔ نوجوان بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، ماں بھی بیٹھے، اکٹھے بیٹھ کے فلم بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو حیا نام کی، شرم نام کی چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، کافر نے پوری محنت کی ہے مسلمانوں کو اس چیز کی طرف لانے کے لیے۔ خیر انہوں نے کہا ایک ایک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے باہر بٹھاؤ۔ اچھا پھر ان نوجوان لڑکیوں کو کہنے لگے نعوذ باللہ اپنی گندی سوچ کے مطابق، اپنے گندے ذہن کے مطابق کہنے لگے یہ لوگ جو ہیں یہ حجاز سے آئے ہیں، یعنی کئی مہینے ہو گئے انہیں اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، یہ اس حالت میں عورتوں کو دیکھیں گے تو تم پہ نعوذ باللہ ٹوٹ پڑیں گے، تمہاری طرف رغبت کریں گے، تمہاری طرف بڑھیں گے، اور نعوذ باللہ جب یہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں نا تم نے ان کو روکنا نہیں، یہ جس حد تک بھی جانا چاہیں نعوذ باللہ ان کو جانے دینا۔ جب یہ نعوذ باللہ تمہارے ساتھ مصروف ہو جائیں گے پھر ہم اوپر سے حملہ کریں گے، حملہ کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو ان کی گندی سوچ تھی، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا یہ جو حضرات ہیں ان کے دلوں میں اللہ کے قرآن کا انقلاب ہے۔
ان کے دلوں میں اللہ کے قرآن کا کیا ہے؟ انقلاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میری اور آپ کی قرآن سے کتنی دوری ہے یہ بتانے کی ضرورت